على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں روزوں کی فرضیت کے متعلق آپ کے سامنے کچھ گزارشات کی تھی. یہ روزے کتنی دیر فرض ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے اندر ایک مہینے رمضان کے روزے فرض قرار دیے. یہاں ایک تعجب کی بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ چند دن پہلے جاپان کے ایک ڈاکٹر نے تحقیق لوگوں کے سامنے پیش کی. اگر کوئی بھی انسان سال کے اندر 20 سے 30 دن تک 12 سے لے کر 15 گھنٹے تک کچھ نہ کھائے تو اس کے جسم میں بہت سی بیماریوں سے اسے نجات مل سکتی ہے. اور اس کی ریزن اس نے یہ بتائی کہ جب انسان کھانا نہیں کھاتا اور جسم کو بھوک لگتی ہے تو پھر جسم کے اندر جو خلیے غذا کو لے کے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں وہ ان جرثوموں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جو انسان کے اندر پنپ رہے ہوتے ہیں کسی بیماری کے لیے. تو اگر یہ معاملہ مسلسل 20 سے لے کر 30 دن تک جاری رہے تو وہ تقریباً ساری ان چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا الصوم جنت، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. ایک تو ڈھال ہے جہنم سے کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے، اور دوسرا ڈھال یہ بیماریوں کے مقابلے میں ہے کیونکہ انسان اس روزے رکھنے کی وجہ سے بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں اگر انسان کو وہ آ جائیں تو پھر روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا. تو ایسے حالات میں اللہ نے ان لوگوں کو آسانی دی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ کے ہمیشہ روزہ ترک کرنا چاہیے کہ اگر انسان بغیر کسی سبب کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے وہ اتنے بڑے جرم کا مستحق بن جاتا ہے کہ اگر وہ ساری زندگی بھی رکھتا رہے تو اس روزے کی قضا نہیں ہو سکتی. ہاں تکلیف میں چھوڑا جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے روزہ چھوڑنا یہ کسی صورت درست نہیں ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم گرمیوں کے روزے تقریباً رکھائیں، جون اور جولائی کے روزے تقریباً ختم ہو چکے. اور اگر کوئی بڑھاپے میں ہے، جوانی میں ہے یا بچپنے میں، شدت کی گرمی میں فجر سے لے کر مغرب تک رکھنے کے باوجود آپ کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ روزے کی وجہ سے وہ مر گیا. بس یار خوری زیادہ کھانے کی وجہ سے تو موت ہو سکتی ہے. اور دوسرے معاملوں میں انسان سن سٹروک سے مر سکتا ہے اور کئی چیزیں ہیں. لیکن یہ روزے کے لیے جو درمیان میں
فاقہ ہے، اس کی وجہ سے انسان کبھی نہیں مرا۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کے جتنے بھی احکام انسان کے لیے بنائے ہیں اس کی خیر کے لیے بنائے ہیں، اس میں اس کا فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کسی کو کوئی بیماری آ گئی یا وہ سفر پہ ہے تو فعدۃ من ایام اخر، کوئی بات نہیں، اب چھوڑ دے، اگلے دنوں میں جا کے رکھ دے۔ اگلے دنوں میں کیسے رکھنے ہیں؟ اگر تو وہ روزے جو کسی بھی سبب چھوٹ جاتے ہیں کسی مرد یا عورت کے، آنے والے رمضان تک وہ ان کی قضا دے دے۔ اگر وہ رمضان آنے تک اس کی قضا دے دیتا ہے تو صرف روزے کی قضا روزہ ہے۔ اگر آئندہ رمضان آ جائے تو پھر رمضان کے بعد وہ رکھے گا، پھر ایک روزے کے بدلے روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور مسکین کو کھانا بھی دینا پڑے گا۔ اور تیسری آپشن اس میں یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اگر وہ فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو مسکین کو کھانا دے دے۔ یہ اس صورت میں ہے اگر اس کی بیماری ایسی ہے جس کے ٹھیک ہونے کا احتمال نہیں ہے، وہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ چلتی ہے، ایسی صورت میں ففدیۃ طعام مسکین۔ اسی طرح عورتیں ہیں، ایک سال وہ حمل میں گزارتی ہیں، 1-2 سال وہ دودھ پلانے میں گزارتی ہیں، اگر وہ مسلسل کئی سالوں میں اس طرح ہو تو ان کے لیے روزے کا ممکن ہی نہیں۔ تو ایسے حالات میں ففدیۃ طعام مسکین، لیکن اللہ نے ایک شرط لگائی ہے فمن تطوع، مسکین کو بھی اس نے دینا ہے جو طاقت رکھتا ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو وہ کہاں سے دے گا؟ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے۔ ایک شخص سے غلطی یہ ہو گئی، اس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا، پھر نبی پریشان ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے اسے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو۔ کہنے لگا میں تو طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ 1 مہینے کا سفر نہیں ہوا، 2 مہینے میں کیسے رکھوں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اچھا اس طرح کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہنے لگا میں تو خود غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بندہ ایک کھجور کا ٹوکرا لے کے آیا جو صدقہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے صدقہ غربا میں تقسیم کر دیں۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ کہاں ہے جو کہتا تھا میں جل گیا؟ یعنی جس نے ایسا معاملہ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ میں ادھر ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور جا کے غربا میں تقسیم کر دو۔ اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا مدینے کے ان 2 پہاڑوں میں مجھ سے زیادہ غریب والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، کہنے لگے پھر جاؤ اور تم بھی کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ یعنی اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو کسی بھی حالت میں مجبور و بے بس نہیں کرتا۔ جیسے جیسے انسان اپنے معاملے میں کمزور ہوتا ہے، اسلام اپنے قوانین کو اس پہ نرم کرتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ نرم قوانین اس پہ ہوتے ہیں جو چلاکی نہ کرے،
جب بھی دین کے ساتھ کوئی چلاکی کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے سختیاں بنا دیتے ہیں۔ جب انسان معصومیت میں یہ سارا کچھ معاملہ ہو تو اللہ اس کے لیے ہر معاملہ آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے اور دنوں میں رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ مسکین کو فدیہ دے دے۔ مسکین کا فدیہ کیا ہے؟ صبح اور شام کا کھانا جو آپ خود اپنے گھر میں کھاتے ہیں۔ اگر آپ کا کھانا ہلکا ہے اسے ویسا دیں، اگر اچھا کھاتے ہیں اس کے مطابق فدیہ دینا چاہیے مسکین کو۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو شخص رکھ لے روزے وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے لیے بے شمار دلائل ہیں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے، حرام اور حلال میں فرق کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کتاب کو پڑھ کے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فمن شہد منکم الشہر، جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ فلیصم، وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو فعدۃ من ایام اخر، وہ اور دنوں میں رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے کسی مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس گنتی کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا میں کسی بھی قوم یا کسی مذہب کے اندر اللہ نے یہ خیر نہیں رکھی جو دین کے اندر، اسلام کے اندر رکھی۔ آپ اندازہ کریں کہ کل نیوزی لینڈ میں جمعے کی نماز کے دوران ایک بدبخت نے فائرنگ کر کے 60 بندوں کو قتل کر دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگر یہ دنیا میں کسی اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہوتا نا، کئی دن تک ان کا عبادت خانہ نہ کھلتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے وہ فیس بک پہ دیکھا ہے کہ معمول کے مطابق عصر کی اذان ہو رہی ہے اور لوگوں نے باجماعت نماز پڑھی ہے۔ یہ صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو اتنا حوصلہ دیتا ہے، دنیا میں اور کسی میں نہیں۔ سب کو پتا ہے کہ جو کرتوتیں ہماری ہیں اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن ایک نمازی کو یہ آسرا ہے میں مر بھی جاؤں گا تو میرے لیے آگے بھی خیر ہی خیر ہے، قبر میں بھی میرے لیے خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ اس لیے اس دین کے ساتھ نفرت نہیں، اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور اس کے احکامات پہ عمل کرنا ایک انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑا سہارا ہے۔ تو یہ باتیں دنیا میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ یورپ میں ایک آگ لگ جائے گی، اس نے ہمارے بھائیوں کو قتل کر کے جو کچھ کیا ہے اس نے تو ہمیں نقصان دیا ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ لوگ تعجب کریں گے، انگلیاں ڈالی ہوں گی منہ میں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ 2 گھنٹے پہلے ان کے 60 لوگ یہیں پہ قتل ہوئے اور یہ پھر نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ چیز لوگوں کے کنورٹ ہونے کا سبب بنے گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہمیں اپنے لیے
تمام عالم اسلام کے لیے اللہ سے حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو اگر بالفرض ایسا ہو جائے تو ہمارے بعض بھائی بے وقوفی کے اندر گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسا معاملہ کرتے ہیں، گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے، اور جب ایسا معاملہ ہو تو ان شہداء کی شہادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ ان کی اس شہادت کو قبول کر لے۔ تو اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ سب کچھ جو بھی کفار کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے خلاف ہی ساری باتیں پڑتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین سے محبت کی